اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ بہت ہی مبارک پروگرام ہے اور یہ کافی شرف والا پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص خصوصی انعام یافتہ نعمت والے بندے ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ اس بابرکت سفر سے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے، اس سے یہ فیضیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری محفل میں رونق ہے ماشاءاللہ۔ اور انہی کے لیے یہ خاص طور پہ محفل ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ ٹریننگ لیں، اور خاص طور پہ خواتین جو فیمیلز ہوتی ہیں کہ ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان سارے مسائل کو خاص طور پہ ہم ایڈریس کریں گے، خاص طور پہ عورتوں کے مسائل کہ عورتوں کو کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کون کون سے مسائل ہوتے ہیں جو ان کو کنفیوژنز رہتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو کیسے ہوگا، یہ ہو گیا تو کیسے ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور آپ کو دکھا کے ساری چیزیں کہ آپ ان مقامات کو دیکھ لیں۔ آپ جب دیکھ لیجئے گا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی جو سینسز ہوتے ہیں دیکھنے سے، سننے سے، اور اس چیز کو میمورائز کرنا زیادہ آسان، یعنی یاد رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے اگر ہم دیکھے رہتے ہیں۔ صرف سننے سے ہوتا یاد نہیں ہوتا، لیکن ہم خود سے اگر دیکھے رہیں گے تو وہاں جائیں گے تو پہچان لیں گے کہ یہ وہی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہم وہ سارا سفر طے کریں گے، ہم خود کوشش کریں گے کہ ہم وہاں پہ آپ کو پہنچائیں اور وہاں پہ آپ پہنچ کر خود آپ اپنے آپ کو محسوس کریں۔ ہمارے یہ جو پروگرام ہے یہ منہاج القرآن سسٹرز لیگ کولکتہ کی طرف سے ہے، اور یہ خاص طور پہ کیونکہ سسٹرز لیگ ہے تو ہم خواتین کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کا بینر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ یاد کر لیجیے، یہ جو ہے نا وہ حج کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، حج اور عمرے کے لیے اس کو یاد کر لیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے کنارے والا جو کونا ہوتا ہے یہ حجر اسود کا کونا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کہیں پر بھی دور کھڑے ہو کے، کدھر پر بھی دور کھڑے ہو کے آپ بوسہ لے سکتے ہیں دور سے، یا تو آپ بوسہ لیجئے گا حجر اسود کا، یا تو دور سے یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے جو ہاتھ دونوں کھڑا کیا گیا ہے، دونوں کھڑا کر کے دور سے ایسے کھڑے کر کے اس کی طرف، یہ کونا آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ کونا ہے جو دروازے کے بالکل پاس والا کونا ہے، اسی کونے کے سیدھے پہ کھڑے ہو کے کہیں پر بھی دور سے آپ ایسے ہاتھ دونوں اٹھا کے اور اپنا ہاتھ چوم لیجئے، اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے، نہیں ہو سکتا حج کے ٹائم میں تو ایک دم نہیں چوم سکتی عورتیں، تو بالکل نہیں، تو اسی طریقے سے دور سے ہاتھ ایسے کر کے اور چوم لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو گھومتے ہوئے یہاں سے گھومتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں آنا ہے، یہ رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی، یہ والا جو کونا ہے رکن یمانی، یہاں والا، یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو اس کونے کی طرف بھی ہاتھ بڑھا کے اس کو چوم لینا ہے، دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ۔ آپ یہاں سے وہاں تک پورا تسبیح پڑھ رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ یا کوئی بھی کر رہے، لیکن یہاں سے جب رکن یمانی سے رکن اسود تک پھر آئیے گا، اس کے بیچ میں آپ کو دعائیں کرنی، یا فرشتے آمین کہتے ہیں دعاؤں میں۔ پھر آپ یہاں آئیے گا، پھر استلام کریے گا ہاتھ اٹھا کر، پھر اس کے بعد پھر شروع کریے گا ایسے چکر۔ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ کون سا کونے سے شروع کرنا ہے، یہ دروازے کے قریب والا کونا، یہاں سے شروع ہونا ہے، یہاں سے کرتے ہوئے ایسے جانا ہے، اس طریقے سے آ کے ایک چکر، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا، ایسے ہی کر کے 7 چکر، اور اپنے ساتھ تسبیح رکھیے گا وہ 7 دانے والی، جب ایک چکر ہو جائے تو وہ کر لیجئے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ یہ سارے ہیلی کاپٹرز ایسے چلتے رہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے۔
سارے لوگ مکے سے مینا کی طرف جا رہے ہیں. پہلا دن ہے یہ. سب اللہ کے ماننے والے. ایک منزل ہے, ایک سوچ ہے, ایک تڑپ ہے, اور سب اللہ کو منانے کے لیے نکل گئے. یہ مینا پورا ٹینٹ کی وادی ہے. اکثر مینا میں لوگ کھو جاتے ہیں اور پوری رات ہی کھوئے رہتے ہیں, پورا دن کھوئے رہتے ہیں. ان کو ایک ہی سب طریقے کا رہتا ہے. اور انڈیا میں بھی, اگر انڈیا کے بھی کئی اسٹیٹس ہیں, 28 اسٹیٹس ہیں انڈیا کے, اس میں بھی اب کون سا اسٹیٹ آپ کا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا. اس لیے خیمے کا نمبر یاد رکھیے, جو آپ کا خیمے کا نمبر ہو. جب کنکڑی مارنے جائیے تو راستہ دیکھتے ہوئے جائیے, واپس وہی راستے سے آنا, ورنہ آپ پھر گھومتے رہ جائیے گا. سب ایک طریقے کا ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کو بس سے جو ہے پہنچایا جائے گا ٹینٹ پہ. پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفات کا دن, جو آپ کو بتایا, سارے حاجی جو ہے عرفات کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی فجر ہو جاتی ہے عرفات کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ عرفات کا میدان ہے. 2 فرض ہوتے ہیں حج کے, عرفات میں رکنا اور طواف زیارت. عرفات میں رکنا 9 تاریخ کو آقا نے کہا اگر کوئی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان سے گزر بھی گیا وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے. عرفات کے میدان میں گزرنا ضروری ہے. یہ حاجی جا رہے ہیں سب اپنا سامان لے کے, دیکھیے میٹریس وغیرہ لے کے, اور یہ جبل رحمت, اس کے قریب رہنا کی کوشش کریے. یہ جبل رحمت ہے, اسی جگہ حضرت آدم اور حضرت حوا ملے. یہاں پہ دعائیں مانگنی ہیں. یہ خطبہ دے رہے ہیں, امام صاحب خطبہ دیتے ہیں, جو امام حج ہوتے ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں. خطبے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے, 1 اذان ہوتی ہے, 2 اقامت ہوتی ہے, اور پھر سب نماز پڑھ, پورا میدان نماز پڑھتا ہے. عرفات میں آپ کو 2 نماز ملا کے پڑھنی ہوتی ہے. کون سی نماز؟ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مین دن ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے حج, یوم حج کا دن, اور سارے گناہ اس دن معاف ہوتے ہیں. جو بڑے گناہ کیے سب اللہ معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ. جب دعا کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگیں, اور بس بھول جائیں کہ کوئی ہے, کوئی آس پاس نہیں ہے, صرف ہم ہے, میرا رب ہے. 9 تاریخ کو صبح میں عرفات, اور سورج ڈوبتے ہی اس کے بعد فوراً نکل جانا ہے مزدلفہ کا میدان. مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے, نکل جانا ہے. مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت پڑھنی ہے. یاد رکھیے گا, یہ مزدلفہ میں پہنچ رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. آپ کو مزدلفہ کا منظر, شیطان کو مارنے کے لیے کنکڑیاں مزدلفہ سے جمع ہوں گی. 70 کنکڑیاں اپنے پاؤچ میں رکھیں, ایسا پاؤچ, اس میں مزدلفہ میں 70 کنکڑیاں رکھ لیں, چھوٹی چھوٹی سی, اتنی بڑی سی, اتنی بڑی, بڑا پتھر نہیں, چھوٹی چھوٹی سی. سب دیکھیے لیٹ گئے, ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں لوگ. یہ آپ نے دیکھا, یہ فقیری ہوتی ہے. کبھی انسان زندگی میں مٹی پہ نہیں سویا ہوتا, لیکن وہاں پہ انسان فقیر بن جاتا ہے. ہم کچھ نہیں ہے, میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اپنے کپڑے بھی اتار دیے, اپنی شان و شوکت بھی اتار دی, اپنا بستر وغیرہ بھی چھوڑ دیا, کچھ نہیں ہے. اللہ کے لیے میدان میں لیٹ گئے, پوری مٹی سے اٹی ہوئے ہیں اور لیٹ گئے ہیں. اور وہی چیز اللہ کو پسند آتی ہے. میرا بندہ کتنا عاجزی دکھا رہا ہے, میرا بندہ کیسے سب کچھ چھوڑ کے لیٹ گیا ہے. اور اس کو کبھی اپنے گھر میں کتنے آرام کے بستر پہ لیٹتا تھا, لیکن آج یہاں پہ لیٹا ہوا ہے اور پھر بھی اس کو اچھا لگ رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے. تو یہی تو اللہ کو پسند آتا ہے, یہ تو کیفیت ہوتی ہے. پھر تیسرا دن
آتا ہے 10 ذی الحجہ. مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر مینا نکل جانا ہے. مینا سے آئے تھے, عرفات گئے تھے, مزدلفہ گئے, پھر واپس مینا. اور یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ یہ قربانی کا دن ہوتا ہے, عید الاضحیٰ کا دن, 10 تاریخ. صحیح ہے, یاد ہے نا؟ صحیح. 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے, 10 تاریخ کا دن ہے نا. شیطان کو کنکڑی مارے, بڑے شیطان کو, تینوں کو نہیں, صرف بڑے شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے. قربانی کا وقت آپ کو اوپر میں دیا رہے گا, جیسے ہی ہوگا بال کاٹ لینا ہے. بال کاٹنے کے بعد طواف زیارت کے لیے جانا ہے. اب مینا سے خانہ کعبہ کی طرف جانا ہوتا ہے اور خانہ کعبہ میں طواف کرنا ہے. ویسے ہی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر واپس مینا جانا ہے. تینوں شیطانوں کو کنکڑی مار دی. کنکڑی کتنی ماری جاتی ہے؟ 7. ایسے ہی کنکڑی مارنی ہے, پہلے چھوٹے کو, پھر بیچ والے کو, پھر بڑے. اسی ترتیب سے کنکڑی مارنی ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے مارے کنکڑی. سورج نکلنے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کسی بھی ٹائم کنکڑی مارے, اور اس ترتیب سے مارے. بس اور کچھ نہیں کرنا رہتا. عید کے دوسرے دن, پھر عید کا تیسرا دن 12 ذی الحجہ, پھر تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے. بڑی ترتیب سے, چھوٹا, پھر بیچ والا, پھر بڑا, اور پھر مکہ لوٹ جائے. آپ کا حج ہو گیا, حج مکمل. یہ حج کا طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ آنے لگے واپس مکے سے, تو طواف ودا کریں. آخری طواف کے لیے وہ بھی ضروری ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. 5 دن ہو گئے, 8, پھر 9, 5 دن. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك